ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کا کوٹ بالکل سیدھا تھا، جیسے یہ کوئی عام شام ہو۔ اس کی آنکھیں ٹھنڈی تھیں، خالی، نیچے پڑے ہوئے شکستہ جسم پر جمی ہوئیں۔ زینے کے نیچے دوسرا آدمی فرش پر پڑا تھا، کانپ رہا تھا جیسے خون اس کے نیچے پھیل رہا ہو۔ ہر سانس تکلیف دیتی تھی، جیسے سینے میں شیشہ ہو۔ اس کی کمزور انگلیاں پتھر کو کھرچ رہی تھیں، اپنے آپ کو آہستہ آہستہ آگے کھینچتے ہوئے۔ ہاں ہاں، اس کے ہونٹوں سے ایک گیلا سا آواز نکلا جب وہ آخرکار بولا، تو تم آخر آ ہی گئے؟ اوپر والے آدمی نے جواب نہیں دیا۔ زخمی آدمی نے کمزور سی ہنسی ہنسی، اس کے منہ سے خون کے بلبلے نکل رہے تھے۔ آخرکار آخرکار میں کہہ سکتا ہوں۔ اس کی نظر اندھیری ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنے دانت بھینچے اور الفاظ باہر نکالے۔ میں خاموشی تمہارا باپ ہوں۔ یہ الفاظ بڑے حال میں گونجے۔ پہلی بار اوپر والا آدمی ہلا۔ اس کی آنکھیں تن گئیں، حیرت سے نہیں، غم سے نہیں، بلکہ چڑچڑے پن سے۔ کتنا پریشان کن ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ سیڑھیاں آہستہ سے اترا، ہر قدم احتیاط سے اور پختہ تھا۔ زخمی آدمی نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی مرتی ہوئی آنکھوں میں امید کی ایک کمزور چمک تھی۔ مجھے تمہیں اس وقت ہی مار دینا چاہیے تھا۔ دھات چمکی، چاقو بغیر رکے نیچے آیا، کھال اور ہڈی کو کاٹتا ہوا۔ زخمی آدمی کا بدن زور سے کانپا۔ اس کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکلی۔ خون فرش پر چھینٹوں کی صورت میں پھیلا، گرم اور حتمی۔ پھر کچھ نہیں۔ جسم بے حرکت پڑا، بے جان۔ اس کی انگلیاں پتھر کو چھوڑ چکی تھیں۔ وہ آدمی سیدھا کھڑا ہوا، چاقو کو ایک ہموار حرکت میں باہر نکالا۔ دھار سے خون ٹپک رہا تھا، فرش پر نرم، خالی آواز کے ساتھ گرتا ہوا۔ وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جب وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پیچھے حال پھر خاموش تھا، سوائے سیڑھیوں پر پھیلتے ہوئے سرخ رنگ کے ایک ایسے رشتے کا آخری نشان مٹاتے ہوئے جو کبھی حقیقی تھا ہی نہیں۔ تخت گاہ میں خاموشی تھی، پر سکون۔ خاموشی نہیں، بلکہ وہ خاموشی جو کسی خوفناک چیز کے بعد آتی ہے۔ ہوا میں گرد کے ذرات تیر رہے تھے، لمبی کھڑکیوں سے آنے والی ہلکی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ پھٹے ہوئے سرخ بینر پس منظر میں لٹک رہے تھے، جیسے زخمی جھنڈے ہوں۔ وہ تخت پر اکیلا بیٹھا تھا، ایک ٹانگ دوسری پر چڑھی ہوئی، اس کی کہنی تخت کے بازو پر آرام کر رہی تھی۔ انگلیاں ہونٹوں کو ہلکا سا چھو رہی تھیں۔ اس کے دستانوں پر خون کے دھبے تھے، گہرے اور سوکھتے ہوئے، لیکن وہ آرام سے لگ رہا تھا، تقریباً بیزار۔ اس کے سیاہ بال اس کی آنکھوں پر بکھرے ہوئے انداز میں گر رہے تھے، اس کے خیالات کو چھپائے ہوئے۔ میری پیاری روحینا، یہ نام اس کے ہونٹوں سے نرمی سے نکلا، تقریباً پیار سے، جیسے وہ کسی اب بھی زندہ شخص سے بات کر رہا ہو۔ ایک چھوٹا نازک پینڈنٹ اس کے ہاتھ میں لٹک رہا تھا، زنجیر ہلکی سی جگمگا رہی تھی۔ اس نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا، پھر اپنی انگلیاں اس کے گرد بند کر لیں۔ اگر تم میرے پاس ہی رہتی، اس نے پرسکون انداز میں کہا، تو یہ سب کچھ ضروری نہ ہوتا۔ اس نے پینڈنٹ کو مضبوطی سے پکڑا۔ برائے مہربانی، اس نے سرگوشی کی، اس کی آواز تقریباً بڑے کمرے میں گم ہوتی ہوئی، اس کے لیے مجھ سے نفرت نہ کرو۔ اس کے ارد گرد کی دنیا دھندلا سی گئی۔ تاریک، نرم پنکھڑیاں نیچے تیرتی ہوئی آئیں، ہلکی اور چمکدار۔ وہ زمین کو چھونے سے پہلے غائب ہو گئیں، جیسے یادوں جو ٹھہرتی نہیں ہیں۔ اور پھر روشنی۔ اس کے سامنے ایک تصور ظاہر ہوا، گرم اور شفقت بھرا۔ ایک جوان عورت جس کے نرم خد و خال تھے اور سنہرے بال تھے، وہ مسکرا رہی تھی جیسے وہ ایک بچے کو پکڑے ہوئے ہو۔ اس کا چہرہ نرم تھا، حفاظت بھرا، ایک پیار سے بھرا ہوا جو اب بہت دور محسوس ہوتا تھا۔ یہ، اس نے سوچا، تصویر کو گھورتے ہوئے، میری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ تھا۔ لیکن خوشی کبھی پائیدار نہیں ہوتی۔ تصور ماند پڑ گیا، صرف خلا چھوڑ کر۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بنی۔
خوشی کی نہیں بلکہ قبولیت کی۔ اور اس طرح ایک کہانی کا پہلا باب ختم ہوا جو خون، محبت اور فیصلوں سے پیدا ہوئی، جو واپس نہیں لوٹائے جا سکتے تھے۔ اس کی پیدائش گرمجوشی میں ہوئی تھی۔ اپنے ابتدائی دنوں سے وہ مہربان آوازوں اور نرم ہاتھوں کے درمیان تھی۔ جہاں بھی جاتی لوگ اس پر مسکراتے۔ دعوتوں میں اور باغوں میں ہنسی اس کے پیچھے پیچھے آتی جیسے سورج کی روشنی ہو۔ اسے اس کے خاندان نے پیار کیا، اسے اس کے لوگوں نے پیار کیا۔ محل زندہ محسوس ہوتا جب وہ وہاں ہوتی۔ درباری اصلی محبت کے ساتھ جھکتے، خادم اس کا نام نرمی سے کہتے اور بچے اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتے۔ ان کے لیے وہ صرف ایک شہزادی نہیں تھی، وہ امید تھی۔ اگر ایسا ہی رہتا، کوئی سوچ سکتا ہے شاید یہی کافی ہوتا، شاید محبت ہی اس کی حفاظت کر سکتی تھی۔ وہ چوکسی بھری نظروں اور نرم تعریفوں کے نیچے پلی۔ اسے سکھایا گیا کہ کیسے اچھی طرح مسکرانا ہے، کیسے مہربانی سے بولنا ہے، کیسے وہ بے عیب شہزادی بننا ہے جسے سب پسند کرتے ہیں۔ اس کا ہر قدم امید میں لپٹا ہوا تھا، ہر سانس محبت کے نرم گداز میں تھی۔ اور اس طرح وہ بھی اس پر یقین کرنے لگی کہ دنیا نرم ہے، کہ محبت ہمیشہ کے لیے ہے، کہ خوشی ایک بار دی گئی وہ دور نہیں کی جا سکتی۔ لیکن محبت نازک ہے، یہ خاموشی سے ٹوٹتی ہے، بغیر انتباہ کے، جیسے بے احتیاط ہاتھ کے نیچے شیشہ۔ جس لمحے یہ ٹوٹتی ہے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہی لوگ جو ایک بار اس کی تعریف کرتے تھے خاموش ہو گئے، گرم مسکراہٹیں ٹھنڈی ہو گئیں، محبت شک میں پتلی ہوئی اور شک دوری میں۔ وہ محل جو کہ خوشی ایک بار دی گئی وہ دور نہیں کی جا سکتی، لیکن محبت نازک ہے، یہ خاموشی سے ٹوٹتی ہے، بغیر انتباہ کے، جیسے بے احتیاط ہاتھ کے نیچے شیشہ۔ جس لمحے یہ ٹوٹتی ہے سب کچھ بدل جاتا ہے۔ وہی لوگ جو ایک بار اس کی تعریف کرتے تھے خاموش ہو گئے، گرم مسکراہٹیں ٹھنڈی ہو گئیں، محبت شک میں پتلی ہوئی اور شک دوری میں۔ وہ محل جو ایک بار زندہ محسوس ہوتا تھا اب اسے اجنبی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر میں وہ اکیلی کھڑی تھی۔ نفرت نہیں، اس سے بدتر، وہ بھولی گئی تھی۔ اور اس طرح شہزادی ایک بار چاہی گئی، ایک بار پوجی گئی، ایک سچائی کا الفاظ بھاری چھری کی طرح گرے، عظیم حال کی خاموشی کو کاٹتے ہوئے۔ یہ واضح ہے، کراؤن پرنس چیسٹرٹن نے کہا، اس کی آواز ٹھنڈی اور حتمی، اس کی آنکھیں اس کے چھوٹے بھائی پر جمی ہوئیں۔ تم نے شہزادی چیپلن کو مارا ہے۔ دربار میں ماڈرن سب نے ایک تیز حیرت زدہ سانس لی۔ تمام نظریں سیکنڈ پرنس لوئس کی طرف مڑیں جو کمرے کے درمیان میں اکیلا کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ صدمے سے زرد تھا، پھر زخمی ہونے اور الجھن میں مڑ گیا۔ ہر کوئی مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، اس کی حقیقی الجھن ایک التجا میں بدلتی ہوئی۔ میں اپنی بہن کو ہرگز نہیں مار سکتا، وہ اتنی مہربان تھی۔ اپنی اونچی نشست سے جو تخت کے پاس تھی، ملکہ روزانہ نے دیکھا، اس کی شاہی پرسکونی گہرے تاریک جذبات کو چھپائے ہوئے۔ اس کا شوہر شہنشاہ کرافرڈ اس کے پاس بے حرکت اور خاموش بیٹھا رہا، اس کا چہرہ ناقابل خواندہ۔ شہزادہ چیسٹرٹن کا ہونٹ نفرت سے مڑا۔ تم کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے۔ کتنا قابل رحم! تم بالکل اپنی ماں کی طرح ہو جو صرف کمزور ہونے کا ڈرامہ کرنا جانتی ہے۔ ایک درباری کانپتے ہوئے سرگوشی کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ ملکہ، کیا آپ نہیں روکیں گی؟ الفاظ ایک طوفان سے اڑ گئے۔ ملکہ کھڑی ہوئی، غم اور غصے کا ایک مینار۔ تم مجھے الزام دیتے ہو؟ اس کی آواز دیواروں کو ہلا دیتی۔ جو مری ہے وہ میرا اپنا پیارا بچہ ہے۔ اس کی بھڑکتی ہوئی آنکھیں ایک درد سے بھری ہوئی جو کڑوا ہو چکا تھا لوئس پر اتریں۔ جو الفاظ آئے وہ زندگی بھر کے زہر آلود قربانی سے لپٹے ہوئے تھے۔ دوسری عورت کی بیٹی کو اپنے بچے کی طرح پالنے کے بعد یہ وہ سلوک ہے جو مجھے ملتا ہے۔ ان کہیں سچائی ہوا میں لٹک رہی تھی، الفاظ سے زیادہ بھاری۔ مرنے والی شہزادی
उसकी असली बेटी थी। मुलजिम लड़का दूसरी औरत का बेटा था। उसके चलाने के बाद की गूंजने वाली खामोशी में प्रिंस लुइस बिल्कुल अकेला खड़ा था, न सिर्फ एक कत्ल के इल्जाम में फंसा हुआ, बल्कि तकसीम शुदा खानदान की ठंडी टूटी हुई मीरास में। प्रिंस लुइस बिल्कुल फंसा हुआ महसूस कर रहा था। वो सिर्फ सरगोशी कर सकता था, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ मजबूत थे। क्राउन प्रिंस चेस्टरटन आगे बढ़ा, सब गिन। चिपलन को कत्ल करने के बाद तुम्हारी इतनी बेशर्मी कैसे हुई कि वहां शर्मिंदा हुए बगैर खड़ी हो? उसने थूकते हुए कहा। आगे, क्या तुम हमारे वालिद को भी मारने की कोशिश करोगी? भाई, बराए मेहरबानी, रूइना ने इल्तिजा की। आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। मुझे भाई मत कहो, उसने चिल्लाकर कहा, उसकी बात काटते हुए। मेरा तुम जैसी बुरी बहन नहीं है। उसके अल्फाज उसके दिल में छुरा घोंप रहे थे। उसने तख्तगाह के गिर्द देखा, उन नवाबों की तरफ जो एक बार उसके सामने झुकते थे। क्या कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा? उसकी सरगोशी फैसलाकुन खामोशी में खो गई। चेस्टरटन ने जज की तरह उसकी सजा सुनाई। रूइना सेलेसिट, इस जुर्म के लिए हजारों मौतें सजा हैं। तुम्हारी फांसी तक तुम कैद रहोगी और रोजाना कोड़े खाओगी। कुछ दिन बाद कोठड़ी की एक मुहाफिज की घबराई हुई आवाज गूंजी। कोई बात नहीं, मैं रूइना से अकेला बात करूंगा, एक हमवार मानूस आवाज ने जवाब दिया। ये चेस्टरटन था। वो उसके सेल के सामने खड़ा था, उसकी छोटी जख्मी शक्ल को नीचे देख रहा था। उसके होंठों पर एक जाली रहम भरी मुस्कुराहट थी। हमेरी बेचारगी बहन। उसकी पुरानी जात की एक चिंगारी जाहिर हुई। बड़े भाई चेस्टरटन, उसने चिल्लाकर कहा, सिलाखों की तरफ रेंगते हुए। वालिद कैसे हैं? क्या मां महफूज हैं? वो मेरी फिक्र में जरूर परेशान होंगी। उसका जवाब एक नर्म सनसनीखेज हंसी थी। हा हा हा, तुम मुझे तफरी देती हो। वो मेहरबानी जो उसे याद थी, गायब थी, मुकम्मल तौर पर उसकी आंखों से मिट चुकी थी। क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता? उसने कहा, उसकी आवाज एक खतरनाक सरगोशी। तुम्हारा एक बार का मेहरबान भाई अचानक कैसे बदल गया? वो करीब झुका। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी और तुम्हारी मां की। वो उससे लुत्फअंदोज हो रहा था। जन्नत से जहन्नुम में गिरने का कैसा एहसास है? उसने नरमी से पूछा। ये सिर्फ आगाज है। उसकी अगली मुलाकात पर वो बाहर से खबर लाया। बैंट एम्पायर के लोग तुम्हें फांसी देना चाहते हैं, उसने बेपरवाही से कहा, उसे बलिकते हुए देखते हुए। वही मुंह जो शहजादी जिंदाबाद के नारे लगाते थे, अब तुम्हारे सर के लिए पुकार रहे हैं। वो मुस्कुराया। लेकिन चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना हो, वो मेरी बहन है, इसलिए मैं उसे जिंदा रखूंगा। एक सेकंड के लिए रूइना की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन वो उस वक्त मर गई जब उसने कहा, और उसे अपनी जिंदगी भर अपने जुर्म का कफ्फारा अदा करने पर मजबूर करूंगा। उसने कहकहा लगाया। लोग मेरे रहम के लिए मुझे अजीम हुक्मरान कहते हैं। यकीनन चैपलन की मौत मुफीद थी, है ना? क्यों? रूइना ने रोकर कहा, टूटी हुई। बस क्यों? उसका पुरसुकून नकाब आखिरकार गुस्से में बदल गया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मुझे भाई मत कहो, उसने हंसते हुए कहा। क्या तुम्हें मालूम है कि एक मेहरबान भाई होने का ड्रामा करना कितना दर्दनाक था? मैं तुम्हारी और तुम्हारी मां की हमाकत से इतना तंग आ चुका हूं